السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے ہوا کی بیٹی کس راہ پر۔ کون سا روپ ہے درکار محبت میں ظفر، راکھ ہو جائیں کہ ہم لوگ دہکتے جائیں۔ اس اندھیری راہ کا فسانہ جس پر ہوا کی کچھ بیٹیاں محو سفر ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ اور موبائل سے بہت سی کہانیوں نے جنم لیا ہے، گو کہ موبائل اب ہماری بنیادی ضرورت بن چکا ہے، مگر اس کا غلط استعمال اذیت کا سبب بن جاتا ہے۔ میرا تعلق ایک پڑھے لکھے معزز گھرانے سے تھا، چنانچہ میں بھی اپنی تعلیم میں مصروف تھا۔ MBA کے بعد مجھے ڈیڈی کا بزنس سنبھالنا تھا، آخر میں ان کی اکلوتی اولاد تھا۔ میں ایک شریف النفس انسان تھا اور میری اس شخصیت کے پیچھے میرے والدین کی تربیت اور کاوشیں تھیں۔ وہ مجھے ڈاکٹر یا انجینئر بنانا چاہتے تھے، لیکن میں بزنس مائنڈ رکھتا تھا۔ اسی سال میرا MBA مکمل ہونا تھا۔ بزنس سنبھالتے ہی میری شادی چچا حامد کی بیٹی مہنور سے ہونی تھی۔ مہنور نہ صرف میرے والدین کی پسند تھی بلکہ مجھے بھی بہت پسند تھی۔ دھیما لہجہ، معصوم چہرہ، روشن مسکراتی آنکھیں جن میں ذہانت بھری ہوئی تھی۔ وہ میڈیکل کے 2nd ایئر میں تھی۔ میں چاہتا تھا وہ ڈاکٹر بن جائے، اس کے بعد ہماری شادی ہو، لیکن چچا حامد عرصے سے گردوں کے عرضے میں مبتلا تھے اور آج کل ڈائلیسس پر تھے۔ وہ اپنی زندگی سے زیادہ پر امید نہ تھے، لہٰذا جلد بیٹی کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ مہنور اور میرا تقریباً روز ہی ملنا ہوتا۔ وہ میڈیکل کالج کے لیے نکل رہی ہوتی اور میں یونیورسٹی کے لیے جا رہا ہوتا۔ وہ دھیمے سے مجھے سلام کرتی، میں سلام کا جواب دے کر اس سے 2-4 باتیں کرتا، پھر وہ میری گاڑی میں میرے برابر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ جاتی۔ میں اس کو کالج ڈراپ کرتا ہوا یونیورسٹی نکل جاتا۔ مہنور کی بہترین دوست حوریہ تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ مجھے دیکھتے ہی حوریہ کی آنکھوں میں خاص چمک آ جاتی تھی۔ حوریہ اکثر مہنور سے پہلے کالج پہنچ جاتی۔ حقیقتاً حوریہ بھی ایک دلکش لڑکی تھی، لیکن مجھے اس سے کیا؟ میں تو اسے مہنور کی دوست کی حیثیت دیتا تھا، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے میرے حوالے سے جو اپنی آنکھوں میں کچھ خواب سجا لیے تھے، شاید مہنور نے حوریہ کو میرے بارے میں صرف چچا زاد کی حیثیت سے متعارف کروایا تھا۔ اس شام میں اور میرا دوست نجیب اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے۔ باتوں کے دوران موبائل کا ذکر بھی نکل آیا۔ نجیب نے ہنستے ہوئے بتایا کہ کافی لڑکیاں اسے بیوقوف بنا چکی ہیں، خاصے پیسے بٹورنے کے بعد نظریں پھیر لیتی ہیں۔ تم جانتے ہو تمہیں الو بنا رہی ہیں، پھر بھی تم بیوقوف بن جاتے ہو۔ میں نے کہا، کیا کروں یار، کوئی لڑکی کہتی ہے بیلنس ڈلوا دیں، کوئی کہتی ہے بہت غریب ہوں، امی کی دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں، پلیز کسی میڈیکل سے فلاں فلاں میڈیسن لا دیں اس ایڈریس پر۔ اب بتاؤ، انسانی ہمدردی کے ناطے یہ تو کرنا پڑتا ہے۔ نجیب نے کہا، تم توجہ ہی نہ دیا کرو۔ میں نے غصے سے کہا، بیٹا لڑکیوں کی باتوں سے سبھی پگھل جاتے ہیں۔ نجیب نے مسکرا کر کہا، یہ تو انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کا اپنا کردار اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ نجیب نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا، پھر صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا، کبھی تمہارا واسطہ پڑے گا تو معلوم کریں گے۔ تمہارے مزاج، میری پاکٹ منی کا زیادہ حصہ انہی موبائل فرینڈ شپ میں ختم ہوتا ہے۔ تم سے زیادہ بیوقوف کون ہوگا؟ میں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اوکے ہم بیوقوف ہی صحیح۔ نجیب نے مسکراتے ہوئے کہا، اسی طرح میرے دوسرے دوست بھی موبائل پر لڑکیوں سے دوستی کے فسانے سناتے ہیں، اس میں زیادہ تر لڑکیوں کی چالاکی سے پیسے بٹورنے کی تذکرے ہوتے ہیں۔ میں صرف مسکرا کر رہ جاتا تھا، کیونکہ میں اخبارات اور رسائل میں موبائل دوستیوں کے نتیجے میں لڑکیوں کی بربادی کے واقعات پڑھتا تھا۔ اکثر لڑکے لڑکیوں کو موبائل کے ذریعے اپنے گھر بلا لیا کرتے اور وہاں ان کی زندگیاں تباہ کر دیتے، جبکہ میرے شریف النفس دوستوں کو لڑکیاں مالی نقصان پہنچا رہی تھیں۔ گویا معاملہ الٹا ہو رہا تھا۔ خیر، مجھے ان فضولیات سے قطعی دلچسپی نہ تھی۔ اس رات 11 بجے کے قریب میں اسٹڈی میں مصروف تھا کہ میرے موبائل فون کی بیل گنگنانے لگی۔ میں نے موبائل چیک کیا، انجانا نمبر دیکھ کر میں نے کال منقطع کر دی۔ دوبارہ بیل بج اٹھی، میں نے دیکھا وہی نمبر تھا۔ میں نے دوبارہ آف بٹن دبا دیا، لیکن دوسری طرف شاید کوئی فرصت میں تھا۔ چند لمحے بعد موبائل بیل پھر پکار اٹھی، نمبر وہی تھا۔ تنگ آ کر میں نے ریسیو کیا۔ دوسری طرف سے نسوانی آواز سنائی دی، پلیز فون بند مت کیجیے گا۔ آپ کون صاحبہ ہیں؟ میں نے بیزاری سے کہا۔ آپ فرحان صاحب ہیں نا؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ مجھے حیرت ہوئی، بلا شبہ میں فرحان ہی تھا۔ جی، لیکن آپ کون ہیں؟ میں نے الجھن سے پوچھا۔ مجھے آپ سے ملنا ہے، بہت ضروری کام ہے، دوسری طرف سے التجائی انداز سے بولا گیا۔ میں چند لمحے سوچ میں پڑ گیا، پھر ملنے کا پتہ پوچھا۔
لڑکی نے ایک مشہور ریسٹورنٹ کا نام لیا۔ اوکے، میں بلو شرٹ اور سفید ٹراؤزر دوپٹے میں آپ کا انتظار کروں گی، لڑکی نے کہا۔ میں نے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں لیمن شرٹ میں آؤں گا۔ میں بولا، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، میں تو آپ کو ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں میں پہچان سکتی ہوں۔ خدا حافظ، لڑکی نے بڑی لگاوٹ سے کہا اور فون بند کر دیا۔ میں حیرت سے موبائل دیکھتا رہا، پھر اپنی اسٹڈی میں بزی ہو گیا، لیکن پڑھائی میں مجھے یکسوئی حاصل نہ ہو سکی۔ بہرحال یہی خیال آتا رہا کہ یہ محترمہ کون ہے جو میرے نام کے ساتھ مجھے جانتی ہیں۔ اگلے دن میں موبائل پر ہونے والی محترمہ کی گفتگو کو بالکل ہی بھول گیا اور پورا دن گزر گیا۔ رات کو میں اپنے اسٹڈی روم میں مصروف تھا کہ موبائل بیل بج اٹھی۔ میں نے دیکھا کل والا نمبر چمک رہا تھا۔ فوراً کل والی بات یاد آ گئی۔ میں نے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو مسٹر، آپ تو بڑے وعدہ فراموش نکلے۔ اس کا انداز شکایتی تھا۔ اوہ یقین جانیے میں بالکل بھول گیا تھا، میں نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ اس بار تو بھول گئے، کل مل سکتے ہیں؟ لڑکی نے خشک لہجے میں کہا۔ کوشش کروں گا، میں نے کہا۔ اوکے، میں کل انتظار کروں گی، لڑکی نے کہا اور فون رکھ دیا۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اگلے دن میں نے اس کے بتائے ہوئے ریسٹورنٹ پر جانا مناسب سمجھا۔ وہ پہلے ہی سے آئی بیٹھی تھی، بلو شرٹ اور سفید ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، ماہنور کی دوست حوریہ تھی۔ اسے دیکھ کر میں چونک گیا تھا۔ پھر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، میں بور ہونے لگا۔ سنیے، آپ نے جس مقصد کے لیے بلایا تھا وہ بتائیے، اسی لیے کہ آپ کا اور میرا ٹائم دونوں قیمتی ہیں، میں نے رکھائی سے کہا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی، جیسے کہہ رہی ہو، مجھ جیسی حسین و جمیل لڑکی کے ساتھ آپ بور ہو رہے ہیں؟ فرحان صاحب، میں زیادہ طویل بات نہیں کروں گی۔ آپ ماہنور کے کزن ہو، میں آپ سے شادی کی خواہش مند ہوں کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ حوریہ نے اپنے دل کی بات کتنی آسانی سے کہہ ڈالی تھی، مگر میں غصے سے سرخ ہو گیا، تاہم خود پر قابو پاتے ہوئے بولا، مس حوریہ، شاید آپ نہیں جانتی کہ ماہنور میری کزن ہی نہیں منگیتر بھی ہے، اور ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں، اور ہاں، جلد ہی ہماری شادی بھی ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ خاموشی سے اس راستے سے پلٹ جائیے۔ آپ میڈیکل جیسے شعبے سے وابستہ ہیں جہاں دل لگا کر پڑھنا پڑتا ہے، صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دیجیے۔ خدا حافظ۔ میں نے ہونٹ کاٹتے ہوئے جملہ مکمل کیا اور اس کی پرواہ کیے بغیر تیز تیز قدموں سے باہر نکل آیا۔ مجھے اس کی بے باک حرکت پر بہت غصہ تھا۔ جانے ان لڑکیوں کو کیا ہو گیا ہے، شرم و حیا فراموش کر بیٹھی ہیں۔ میں غصے سے تپتا ہوا گھر آیا تھا۔ گھر آ کر شاور لیا تو کچھ سکون ملا۔ رات تک میں اس بات کو تقریباً بھول گیا تھا۔ میں رات اسٹڈی میں بزی تھا کہ موبائل بیل بجنے لگی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ریسیو کیا۔ یہ ایک انجانا نمبر تھا۔ میں آپ سے بات کر سکتی ہوں؟ ایک میٹھی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ جی فرمائیے، میں نے طنزیہ کہا۔ پلیز فون بند مت کیجیے گا، میں گھر میں اکیلی ہوں، بور ہو رہی ہوں۔ اچانک ہی نمبر ملایا اور آپ کا نمبر مل گیا، دوسری طرف سے انتہائی بے چارگی سے کہا گیا۔ آواز بڑے سحر انگیز تھی۔ وقت گزاری کے لیے یہ مشغلہ برا تو نہیں تھا، اگر میں تھوڑی بات کر لوں تو کوئی حرج نہیں، میں نے سوچا۔ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ میں نے دلچسپی سے کہا اور پھر باتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ اس نے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ تھوڑی پس و پیش کے بعد میں بھی راضی ہو گیا۔ اس نے ایک مشہور پارک کا نام لیا اور اگلی شام کے لیے ملاقات طے ہو گئی۔ کال آف کر کے میں خود پر حیران تھا کہ یہ مجھے کیا ہو گیا، لیکن مجھے اپنے کردار کی مضبوطی پر بھروسہ تھا، لہٰذا مطمئن تھا۔ اگلی شام میں اس سے ملاقات کے لیے پارک پہنچ گیا۔ وہ نیما تھی، بے حد حسین۔ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ دلکشی سے مسکرائی۔ میں اس کی مسکراہٹ میں گم ہو کے رہ گیا تھا۔ اس کا تعلق مڈل کلاس فیملی سے تھا اور بی کام کر رہی تھی۔ وہ 3 بہنیں تھیں۔ اپنے بارے میں بتا کر وہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ میں صرف تفریح کے لیے سب کر رہا تھا۔ میں نے قصداً ماہنور سے اپنی شادی کا ذکر چھپا لیا تھا۔ میں اس سے مل کر واپس اپنے اسٹڈی روم میں آیا تو جیسے میرے دل کی حالت بدل چکی تھی۔ مجھے ہر طرف نیما ہی نظر آ رہی تھی۔ اس سے ملنے کے بعد مجھ پر عجیب سی سرشاری کی کیفیت طاری تھی۔ وہ میرے حواسوں پر چھا گئی تھی۔ میں جیسے تفریح سمجھ رہا تھا وہ اب تفریح نہیں رہی تھی، ایک کشش تھی جو مجھے اس کی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ ایسی خوشبو تھی جس میں کھو رہا تھا۔ اس عرصے میں اس نے مجھ سے جتنی فرمائشیں کی تھی میں نے پوری کی تھی۔ وہ مہنگی شاپ سے شاپنگ کرتی تھی، جیولری لیتی تھی، قیمتی پرفیومز، شوز، پرس وغیرہ۔ میری پاکٹ منی جو مجھے بے حساب ملتی تھی سب اس حسینہ پر خرچ ہو جاتی تھی۔ البتہ میں نے نہ تو اسے اپنے گھر کا ایڈریس بتایا تھا اور نہ ہی گھر کا فون نمبر، اور اس نے بھی کبھی پوچھا نہیں تھا۔ وہ ایک ماڈرن لڑکی تھی، جدید طرز کے لباس اس کے حسن کو اور بڑھا دیتے تھے۔ ہم یوں ہی 1 ماہ تک ملتے رہے۔ اس عرصے میں اس نے مجھ سے ہزاروں نہیں لاکھوں کی شاپنگ کر لی تھی۔
میں اس کے لیے بے قرار ہو چلا تھا۔ تبھی ایک دن اس سے شادی کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا۔ اف، اس کی مسکراہٹ میں کیسا جادو تھا۔ فرحان، ریلی میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، تمہیں کچھ دن انتظار کرنا ہوگا، نیما نے ایک ادا سے کہا۔ میں انتظار کر لوں گا، میں نے بے قراری سے کہا۔ میں نے سوچ لیا تھا نیما سے بھی شادی کروں گا اور مہنور کو بھی بیوی بناؤں گا۔ نیما، جس کو میں صرف وقت گزاری سمجھتا تھا، لیکن اس نے مجھے محبت کے مفہوم سے آشنا کیا تھا، وہ اب میری زندگی کا احساس بن چکی تھی، اور میں دولت میں کھیلنے والا 2 لڑکیوں سے شادی کر کے بآسانی ان کے اخراجات پورے کر سکتا تھا، بلکہ دونوں کے بڑے ٹھاٹ سے رکھ سکتا تھا دونوں کو۔ لیکن نیما نے مجھے انتظار کی سلیب پر لٹکا دیا تھا۔ کچھ دن اور سرکے پھر نیما کے رویے میں تبدیلی آنے لگی۔ پہلے وہ موبائل پر کال کر کے مجھے بلاتی تھی اور اب میرا فون اٹینڈ ہی نہیں کرتی تھی۔ اکثر اس کا موبائل بند ہوتا یا دوسری لائن پر مصروف ہوتا، یا پھر بیل بج کر تھک جاتی اور وہ فون ریسیو نہ کرتی۔ مجھے لگتا کہ وہ مجھ سے کھیل رہی ہے۔ اس روز اس کی مصروفیت کا عقد بھی کھل گیا۔ ان دنوں میں MBA کے ایگزام سے فارغ ہوا تھا۔ میں نے شہر کے بڑے بڑے ہوٹلز، ریسٹورنٹس، پارکس، تفریحی مقامات، سمندر کنارے کلفٹن شاپنگ سینٹرز پر اسے تلاش کیا۔ گھر کا ایڈریس تو اس نے دیا ہی نہیں تھا۔ میں جو اس سے سچی محبت کرنے لگا تھا، اسی سچی لگن کا نتیجہ تھا کہ وہ ایک دن مجھے ایک مشہور شاپنگ سینٹر سے نکلتی دکھائی دی۔ میں اس سے ملنے کے لیے بے قرار تھا اور آگے بڑھ کر ملنا چاہتا تھا، لیکن وہ کسی رئیس زادے کے ہمراہ تھی۔ ڈھیروں شاپرز تھے اس کے ہاتھ میں، چہرے پر حسین مسکراہٹ رقصاں تھی۔ رئیس زادے نے بھی کچھ شاپر اٹھا رکھے تھے۔ وہ نیما کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔ وہ دونوں شاندار گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی آگے بڑھ گئی۔ میں خالی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہ گیا، گویا اسے مجھ سے بھی اچھا مل گیا تھا۔ احساس توہین سے میرا دل سلگ اٹھا تھا۔ آج مجھے اپنے آپ پر بہت کمتر لگ رہا تھا۔ میں جو اسٹرانگ کردار کا مالک تھا، میرا کردار خود میری نظروں میں گر گیا تھا۔ کیا مجھے حوریہ کی بددعا لگی تھی، یا مہنور کے ہوتے نیما کی طرف جھکاؤ میری بے سکونی کا سبب بنا تھا؟ میں دکھی دل کے ساتھ ادھر ادھر بھٹکنے لگا۔ اپنی گاڑی کو میں نے سیویو کے راستے پر ڈال دیا۔ دیر تک میں سمندر کی لہروں کو ٹوٹتے اور بکھرتے دیکھتا رہا۔ میں خود بھی تو ٹوٹ چکا تھا۔ مجھے نیما نے کھلونا بنا کر کھیلا تھا۔ جانے کتنی دیر میں یوں ہی بیٹھا رہا۔ نظروں کے سامنے سمندر کی بےتاب لہریں تھیں، دل میں دکھ کا گہرا سمندر موجزن تھا۔ اچانک کانوں میں نیما کی ہنسی کی آواز آئی۔ بے اختیار میں نے مڑ کر دیکھا۔ نیما اپنی کسی سہیلی کے ساتھ کہکہ لگاتی چلی آ رہی تھی۔ پھر میں نے انہیں کچھ فاصلے پر بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ میں بے آواز قدموں سے ان کے عقب میں ایسے کھڑا ہوا کہ وہ مجھے دیکھ نہ سکوں اور میں ان کی باتوں کو سن سکوں۔ وہ دونوں باتوں میں گم تھی۔ نیما کہہ رہی تھی، سنوبر وہ میرا اتنا بڑا عاشق ہوگا میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پاگل کہیں کا، یار یہ تو خاصا موٹا مرغا ہے جو تم نے آج کل پکڑ رکھا ہے، سنوبر نے ہنستے ہوئے کہا۔ ان مردوں کو الو بنانا کتنا آسان ہے، اور ہاں یہ تو جان تک لٹانے کے لیے تیار رہتے ہیں، نیما نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ ارے یار، وہ تیرے فرحان صاحب کا کیا حال ہے؟ سنوبر نے اچانک میرے بارے میں پوچھا۔ وہ ہاں بیچارہ فون بہت کرتا ہے، سوچتی ہوں کل اس کی کال ریسیو کر لوں گی۔ سنوبر، مرد یہ نہیں سوچتے کہ آج کل کتنی مہنگائی ہے، ہم اپنے خرچ کیسے پورا کریں گے، اس طرح ہمیں جال تو بچھانا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے شادی؟ نیما زور سے ہنسی۔ میں شاکڈ کیفیت میں یہ باتیں سن رہا تھا۔ یار فرحان صاحب بھی برے تو نہ تھے، کر لیتی شادی ان سے، عیش ہی کرواتے۔ سنوبر بولی۔ میں شادی کی زنجیر تو اپنے پیروں میں نہ باندھوں گی، اب تو وقار صاحب پر میرا جادو چل چکا ہے، بیچارے میری ایک نظر کرم کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ نیما کی باتوں سے بے حیائی اور بے روی کی بو آ رہی تھی۔ یہاں بھی میرے مالک اللہ کا کرم تھا کہ اس نے مجھے اس بے حیا لڑکی سے بچا لیا تھا۔ پھر مجھ سے مزید نہ رکا گیا اور میں بوجھل قدموں سے چلتا گھر آ گیا۔ دل پر چھریاں سی چل رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ موبائل کے ذریعے سے لڑکیاں پامال ہو رہی تھیں، لیکن یہاں تو میں لٹ چکا تھا، ذہنی طور پر بھی اور معاشی طور پر بھی۔ وہ تو خیر سے میں دولت مند گھر کا چشم و چراغ تھا، اب میرے دل میں نیما کے لیے انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ مہنور کے موبائل سے میرے موبائل کا نمبر حوریہ کو مل گیا تھا، لیکن نیما کو میرا نمبر اتفاقاً مل گیا تھا۔ وہ اندر سے اتنی بدصورت تھی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن میں اس خوبصورت ناگن کو سزا دینا چاہتا تھا۔ میں ایک شریف گھرانے کا چشم و چراغ تھا، اسی لیے اس کی سزا تجویز کرتے ہوئے کئی منصوبے بنا رہا تھا اور ہر منصوبے پر نفی کرتا تھا۔ پھر بالآخر میں نے ایک سزا سوچ لی۔ اگلی شام میں نے اسے کال کی۔ اس نے پہلی بیل پر ریسیو کیا اور میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگی۔
میں نے اسے بتایا جانا جیولر کی شاپ پر ایک حسین گولڈ سیٹ دیکھا ہے, سوچا تمہیں گفٹ کر دوں. ہائے تم کتنے سویٹ ہو دلبر. جیولر شاپ پر مجھے ہی سوچتے رہے وہ ہنستی چلی جا رہی تھی اور میرے دل کی زمین پر اس کا کہکا نفرت کے بیج کی طرح اگتا چلا جا رہا تھا. تم اتنے دن سے میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ میں نے تیز لہجے میں کہا تو یکدم وہ گھبرا گئی. وہ جانی دراصل بڑی بہن کی طبیعت کچھ خراب تھی, اسی لیے میں ذرا گھر میں بزی تھی. اوکے اب ٹھیک ہے تمہاری آپی؟ میں نے طنز کیا. ہاں بالکل, شی از پرفیکٹلی آل رائٹ. اچھا وہ جیولر شاپ پر کب چلنا ہے؟ وہ مطلب کی بات پر آئی. ابھی میرا مطلب ہے میں آ رہا ہوں, میں نے کہا. اوکے کہہ کر اس نے فون بند کر دیا. میں اپنے منصوبے کے پہلے مرحلے میں کامیاب ہوا تھا. تقریباً آدھے گھنٹے بعد میں نیما کے ہمراہ اس جیولر شاپ پر گیا جہاں سے پہلے بھی نیما نے ہزاروں روپے مالیت کی شاپنگ میرے ساتھ کی تھی. جیولر شاپ کے بالکل سامنے میرا فلیٹ تھا جو خالی پڑا تھا. یہ فلیٹ پاپا نے میرے اور مہنور کے لیے لیا تھا. جیولر شاپ پر جا کر نیما بڑے ذوق شوق سے گولڈ سیٹ پسند کر چکی تھی. میں نے موقع پا کر اس کا موبائل اپنے کوٹ کی جیب میں ڈال لیا تھا. وہ اکثر مجھ سے ملاقات کے وقت موبائل آف کر دیتی تھی تاکہ کوئی درمیان میں کال نہ کرے. میں نے جیولر سے گولڈ سیٹ پیک کرایا. میں سگریٹ کے بہانے شاپ سے باہر آیا. نیما وہیں شاپ پر بیٹھی رہی. وہ گولڈ کا ایک اور سیٹ پسند کر رہی تھی. میں نے دکاندار سے کہا یہ میری مسز یہی ہیں, نزدیک ہی میری بہن کا گھر ہے. میں ذرا یہ گولڈ سیٹ بہن کو دکھا دوں, ہو سکتا ہے وہ ایک سیٹ اور لے جائیں. میں نے آہستہ سے کہا ایسے کہ نیما نہ سن سکے. وہ تو گولڈ کے حسین سیٹ میں گم تھی. اوکے فرحان صاحب, آپ تو قابل اعتبار ہیں, سسٹر کو یہیں لے آئیے, شاپ اونر نے بڑے مہذب انداز میں کہا. میں نیما کی طرف مڑا. وہ گولڈ کی چین بڑے دماغ سے دیکھ رہی تھی. نیما اور جولری پسند کر لو, میں ابھی آیا, میں نے کہا. اوکے. نیما نے میری طرف دیکھے بنا کہا اور میں گولڈ سیٹ اٹھا کر بغیر پیمنٹ کیے تیز قدموں سے باہر نکل آیا. میں تھوڑا فاصلہ طے کر کے فلیٹ کے راستوں کی طرف مڑ گیا. گاڑی فلیٹ کے اندر پارک کی اور فلیٹ میں داخل ہو کر وہ کھڑکی کھول دی جہاں سے باہر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا. میں تو جیولر کی شاپ دیکھ سکتا تھا لیکن باہر کے لوگ مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے کیونکہ کھڑکی میں خاص شیشہ لگا ہوا تھا. نیما کا موبائل میں نے یوں اڑایا تھا کہ وہ کسی کو اپنی مدد کے لیے نہ بلا سکے. میں نیما کا تماشا دیکھنا چاہتا تھا. مجھے اپنے پاپا پر بہت پیار آ رہا تھا جنہوں نے یہ فلیٹ شاید آج کے دن کے لیے ہی میرے نام خریدا تھا. وقت گزر رہا تھا. 2 گھنٹے ہو گئے تھے. نیما بار بار شاپ کے گلاس ڈور پر بیکل کئی چکر لگا چکی تھی. اس کی پریشانی میرا اطمینان تھی. اس کا موبائل میرے پاس تھا لہٰذا وہ کال کر کے کسی کو بلا بھی نہیں سکتی تھی. پھر جیولر اور نیما جھگڑتے ہوئے نظر آئے. جیولر خاصا برہم تھا. اس کے بعد نیما سر پکڑ کر بیٹھی نظر آئی. پھر وہ کچھ دیر بعد روتے روتے ہلکان ہوتی نظر آئی. میرے اندر جیسے اطمینان اترتا جا رہا تھا. مجھے لگ رہا تھا میں نے ان تمام نوجوانوں کا بدلہ لے لیا تھا جن کو نیما نے بے وقوف بنایا تھا. کچھ دیر بعد شاپ اونر فون پر کسی سے بات کرتا نظر آیا. نیما اب چہرہ ڈھانپ کر زور زور سے غالباً رو رہی تھی. تقریباً 20 منٹ بعد شاپ کے سامنے پولیس کی موبائل نظر آئی. میرا دل شاد ہو گیا. لیڈی پولیس کی حراست میں نیما کو پولیس وین میں بٹھایا جا رہا تھا. اس کے حسین چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں. اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا. مارے وحشت کے اب بھی وہ چاروں طرف دیکھ رہی تھی. شاید اسے اب بھی میرے آنے کی امید تھی. مجھ جیسے شخص کو اس نے دونوں ہاتھوں سے لوٹا تھا. میں جو کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا تھا. اس نے اپنی اداؤں سے مجھے اپنے جال میں پھنسایا تھا. میں نے گولڈ سیٹ وہیں فلیٹ میں رکھا اور گھر چلا آیا. تقریباً 1 ہفتے بعد میں فلیٹ واپس آیا. گولڈ سیٹ اٹھایا. جیولری شاپ پر جانے کا ارادہ رکھتا تھا. سوچا کہیں پھنس ہی نہ جاؤں. کھڑکی سے باہر جھانکا. شاپ پر کوئی نیا شخص نظر آیا. پچھلا اونر نہیں تھا. دل کو تسلی ہوئی تو گولڈ سیٹ اٹھا کر جیولری شاپ پر آ گیا. سیٹ کو میں نے دوسرے شاپر میں ڈال دیا. اس وقت کافی لوگ باہر آ جا رہے تھے. اندر ایک فیملی کسی گولڈ سیٹ پر سیلز مین سے بحث میں مصروف تھی. سیلز مین نے جو نیا تھا مجھے مسکرا کر دیکھا اور جواباً میں بھی مسکرا دیا. تھوڑی دیر بعد وہ سیل مین کسی کام سے اندرونی حصے کی طرف گیا. یہ موقع میرے لیے بہترین تھا. میں نے پھرتی سے نظر بچا کر وہ سیٹ شوکیس کے دوسری طرف ایک کونے میں ڈال دیا اور مطمئن ہو کر کھڑا ہو گیا. اتنی دیر میں سیل مین باہر نکلا اور میرے پاس آ گیا. میں نے ایک نازک طلائی سیٹ مہنور کے لیے پسند کیا. پیمنٹ کی. نیا سیل مین خاصا خوش اخلاق تھا. میں نے باتوں باتوں میں پرانے اونر کے بارے میں پوچھا. نیا سیل مین نثار احسن مسکرا کر بولا وہ 1 ماہ کے لیے لاہور گئے ہوئے ہیں. دراصل ان کا ایک گولڈ سیٹ کوئی شخص چھڑا لے گیا ہے. بیچاری لڑکی کو بیوی بتا گیا تھا. وہ گولڈ سیٹ بہت بیش قیمت تھا.
لیکن عاصم صاحب نے لڑکی کو جیل بھجوا دیا۔ اوہ، لڑکی اب تک جیل میں ہے؟ میں نے مصنوعی ہمدردی سے کہا۔ شاید مجھے عاصم صاحب نے بتایا تھا، میں مذکورہ لڑکی کو دیکھنے جیل گیا تھا۔ نثار احسن دوبارہ بولا۔ اچھا، کیسی ہے وہ؟ میں نے دل میں مسکراتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ لڑکی حقیقتاً بہت خوبصورت تھی، میں اس لیے اس سے ملنے گیا تھا کہ کچھ عدالتی کارروائی چل رہی تھی، لیکن سر، ہمارے یہاں جوان اور خصوصاً خوبصورت لڑکیوں کو مرد کہاں بخشتے ہیں۔ بیچاری عدالتی کارروائیاں تو بھگت ہی رہی ہے، لیکن اب وہ باعزت زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہی۔ وہ اپنی عزت لٹا چکی ہے اور اس شخص کا کچھ اتا پتہ نہیں جو اسے اس حال میں چھوڑ گیا تھا۔ نثار احسن نے خاصے کرب سے کہا۔ میں اندر سے لرز گیا۔ نیما نے اتنی بڑی سزا کاٹی ہے، اف، میں تو سمجھ رہا تھا کہ تھوڑی بہت سزا ملے گی۔ میں ادھر ادھر کی باتیں کر کے واپس گاڑی میں آ بیٹھا۔ سارے راستے خود کو لعنت ملامت کرتا رہا، کوستا رہا۔ گولڈ سیٹ تو میں وہیں چھوڑ آیا، لیکن دل کی بے سکونی ساتھ لے آیا۔ میں بہت بے چین اور مضطرب رہنے لگا تھا۔ نہ تو نیما سے ملنے جیل جا سکتا تھا اور نہ ہی اس سے رابطہ کر سکتا تھا۔ میں نے اس کے موبائل کو بھی توڑ پھوڑ دیا تھا۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ مجھے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا چاہیے تھا۔ خود سزا تجویز نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ایک ایسی سزا تھی کہ نیما کو سزا دلوا کر میں خود مجرم سمجھ رہا تھا خود کو۔ مگر والدین کیوں اپنی بیٹیوں کو اتنی آزادی دے دیتے ہیں کہ وہ اپنی منمانی کرتی پھرتی ہیں؟ مجھے نجیب کی باتیں یاد آنے لگیں۔ وہ سچ ہی کہتا تھا، لڑکیاں موبائل کے ذریعے غلط راہوں کے مسافر بن جاتی ہیں۔ کیا نیما کا انجام درست ہوا؟ نہ جانے اس نے کتنے مردوں کو تڑپا کر چھوڑا ہوگا۔ اس نے نثار احمد سے رابطہ رکھا اور نیما کی ایک ایک رپورٹ معلوم کرتا رہا۔ اسے یہی بتایا کہ میرا تعلق پریس سے ہے، لہٰذا وہ مجھے ایک ایک خبر دیتا رہا۔ بالآخر اسی کی زبانی مجھے پتا چلا کہ اس نے جولر کو گولڈ سیٹ کی پوری پیمنٹ دے دی ہے۔ کیوں نہ دیتی؟ آخر اتنے لوگوں سے لوٹ کر جمع کیا ہوا مال بھی تو اسی کے پاس تھا، اور وہاں گولڈ سیٹ جولر شاپ پر رکھ کر آنے کے 2 گھنٹے بعد ہی میں نے اصل مالک کو ایک گمنام کال کے ذریعے اس کی اطلاع دے دی تھی کہ کہیں وہ سیٹ سیلز مین نثار احسن ہڑپ نہ کر جائے۔ MBA کا رزلٹ آیا، میں نے احسن طریقے سے ڈیڈی کا بزنس سنبھالا، ماہنور سے شادی ہوئی اور ایک بہترین بیوی ثابت ہوئی۔ ماہنور میری زندگی میں رنگ ہی رنگ بھر دیے۔ ماہنور کے ساتھ میں کچھ عرصے کے لیے لندن چلا گیا۔ لندن میں ہم خوب گھومے پھرے، لیکن دل کے کسی کونے سے اٹھنے والے کرب کی لہر کبھی کبھی مجھے بے چین کر دیا کرتی تھی۔ میں اللہ سے معافیاں بھی مانگتا تھا۔ میری مضطرب کیفیت کو ماہنور نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ وہ اکثر مجھ سے پوچھتی، لیکن میں ٹال جاتا۔ تقریباً 2 سال بعد میں وطن واپس آیا۔ ماہنور نے وطن واپس آ کر جاب کر لی اور اسے ایک سرکاری اسپتال میں جاب مل بھی گئی۔ میں نے آفس جوائن کر لیا۔ پھر وہ خوشی کا دن میں کیسے بھول سکتا ہوں جب ماہنور نے ایک خوبصورت گول مٹول بچی کو جنم دیا۔ پھول سی بچی کے گالوں کو پیار سے چھوتے ہوئے میرے اندر ایک ہلچل سی مچ گئی۔ میری آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب امڈ آیا۔ ماہنور حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے فرحان، آپ اس طرح کیوں رو رہے ہیں؟ کچھ نہیں، میں نے ماہنور کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ تم سے اتنی التجا ہے، میری بیٹی کی تربیت میں کوئی کمی نہ رکھنا۔ اسے ایک اچھی لڑکی بنانا چاہے، اس کے لیے تمہیں جاب ہی کیوں نہ چھوڑنی پڑے۔ میں گلوگیر لہجے میں کہہ رہا تھا، میں پوری کوشش کروں گی، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس نے محبت آمیز لہجے میں کہا۔ انشاءاللہ، میں نے مسکراتے ہوئے اپنی پھول سی بیٹی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ، ماہنور نے بھی میری تائید کی اور پھر ہم اپنی بیٹی مہجبین کی تعلیم و تربیت کے منصوبے بنانے لگے۔ خدا ہماری بیٹی کو نیکی کی توفیق اور ہدایت دے، آمین۔